يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. محترم حاضرین و ناظرین، اب انشاءاللہ پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پروگرام کی ابتدا کے لیے میں تلاوت قرآن مجید کے لیے مرکز الارقم کے حفظ کے طالب علم صلاح الدین ایوب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ، بارک اللہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اللہ رب العالمین ان کو مزید علم حق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اب انشاءاللہ شیخ کا بیان شروع ہوگا۔ اس سے پہلے اہم اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بیان کے بعد اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ یا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ آپ اسے نوٹ کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ بیان کے بعد شیخ اس کا اہتمام پر جواب دیں گے۔ میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے مفید مشوروں سے اہتمام کو سرتے فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. اس ادارے کے معزز ذمہ داران، علماء کرام، پیارے بچوں جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ
اس مبارک مجلس میں کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بولنے کا موقع آپ نے عطا کیا۔ آج کا جو ٹاپک ہے یا موضوع ہے یہ بہت ہی پریکٹیکل ٹاپک ہے۔ زندگی کے ہر موڑ میں سوشل کے ہر سرکمٹنسز اور حالات میں ہمیں یہ موضوع بہت اہم معلوم ہوتا ہے، اور اس موضوع کا علم، اس موضوع سے متعلق نالج، اس کا وزڈم، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہونا بہت ضروری ہے۔ موضوع جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ہندوستان میں پائی جانے والی مسلمانوں کی جماعتیں، مسلمانوں کی مسلکی جماعتیں، اہل الحدیث، جماعت اسلامی، تبلیغی، سنی، جو لوگ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، مسلمانوں کے کامن منیمم ایشوز کے لیے، مسلمانوں کے ایسے ایشوز ہیں جو سب کے لیے ایک جیسے ہیں، جس کا تعلق یہاں کی سیاست سے ہے، جس کا تعلق یہاں کے لا سے ہے، جس کا تعلق یہاں کی ڈیموکریسی سے ہے، جس کا تعلق ایجوکیشن سسٹم سے ہے، ہماری سیفٹی اور ہمارے رائٹس سے ہے۔ ایسے جو ایشوز ہیں کامن منیمم یکساں ایشوز ہیں سب کے، اگر فائدہ ہوگا بحیثیت امت سب کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا تو بحیثیت امت سب کو نقصان ہوگا۔ ایسے موضوعات میں مسلمانوں کا آپس میں کوآرڈینیشن، سپورٹ، تال میل، تعاون کیسا ہونا چاہیے؟ پہلا تو سوال یہ بنتا ہے کہ تعاون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی بہت اہم سوال ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ بھائی ہم اپنی جماعت کے ساتھ رہیں گے، دوسروں سے نہیں ملیں گے، چاہے حالات کون سے بھی آ جائے، کیسے بھی آ جائے۔ یہ فکر بھلے سے بہت کم لوگ اپنی زبان سے بولتے ہیں، لیکن اپنے زبان حال سے، یعنی اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنے زندگی سے یہ بتاتے ہیں کہ بھائی بس ہمارا کام یہ ہے، باقی ہمارا کام نہیں۔ اور بہت سارے لوگ زبان سے کھل کر بولتے ہیں کہ بھائی ہم فلاں سے بالکل نہیں ملیں گے، چاہے حالات جو بھی ہوں، یا وہ جو جس طریقے میں لوگوں کو ٹیچ کرتے ہیں، لوگوں کو جو ٹرین کرتے ہیں دین، مسلک، منہج کے نام پر، وہاں پر انڈائریکٹلی ایک میننگ، ایک آبجیکٹیو اور ایک گائیڈ لائن آتا ہے کہ بھائی ہمیں اپنے حدود سے باہر نہیں جانا ہے۔ یعنی ڈر اور خوف کا ماحول، اگر کوئی آگے بڑھنا بھی چاہے تو ڈر لگتا ہے کہ بھائی میں اگر کامن منیمم ایشوز کے لیے آگے بڑھوں تو لوگ کیا بولیں گے، فلاں کے ساتھ مل گیا تو مجھے اپنی جماعت سے نکال دیں گے۔ معلوم ہے جانا ضروری ہے، معلوم ہے یہ کوئی مسلک یا منہج کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے وجود کا، ان کے ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے۔ لیکن ادھر سے ادھر سے آنے والے فتوے، ادھر سے آنے والے ٹانٹ کا اتنا ڈر ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالم اس میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا، شاید کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا، جو کہ میرا مشاہدہ رہا ہے، واللہ عالم، ممکن ہے میں نہ سنا ہوں کسی کو بات کرتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ جو مختصر چند احکامات، کچھ گائیڈ لائنز کی طرف میں اشارہ کروں گا، کیونکہ وقت اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ بڑی لمبی، بہت ہی علمی، بہت ہی اصولی، بہت ہی فقہی گفتگو کروں، بڑی مختصر بات کر لیتا ہوں آج۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کا جواب دے دو۔
ہندوستان کے مسلمانوں کو جو درپیش یا جو پرابلمس ابھی ہیں ہمارے سامنے، یا مسلمانوں کو جو چیلنجز ہندوستان میں ہیں کسی بھی لیول پر، سیاست کے لیول پر، سماج کے لیول پر، ایجوکیشن لیول پر، لا اینڈ آرڈر کے لیول پر، پیس اور پراسپرٹی اور ہارمنی بردرہڈ کو مینٹین کرنے کے لیول پر جو چیلنجز ہیں، کیا ان چیلنجز پر اوورکم ہونا، یعنی ان چیلنجز کو ختم کرنا یا ان چیلنجز میں ہمیں کامیاب ہونا صرف اہل حدیث کے ہاتھوں سے ممکن ہے؟ اگر ہم اہل الحدیث ہیں، میں اہل حدیث ہوں بھائی، یہ بھی بول کے آگے بڑھوں گا، میں اہل الحدیث ہوں الحمدللہ۔ اہل الحدیث دن رات 7 دن ہفتے کے بھی اگر ہر آدمی کام کرے گا تو ہندوستان میں جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں اس میں کامیاب ہونا، اس سے باہر نکلنا، اس کا سلیوشن نکالنا، اس کو ختم کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو سوشلی اور نیشنل لیول پر جو کامن منیمم جو ہمارے پرابلمس ہیں، اس کے لیے سارے مسلمانوں کا آپس میں ہاتھ ملانا، ہاتھ جوڑنا لازم ہے، صرف ایک جماعت سے ہونے والا کام نہیں ہے۔ اور آگے بڑھ کے یہ بھی بولوں، تھوڑا اس کو سمجھو، بہت ہی انٹلیکچوئل ڈسکشن ہے ایکچولی، مجھے تھوڑا سا انکنوینئنس بھی دکھ رہا ہے ادھر بات کرنا، کیونکہ بچے بہت ہیں، ان کے لیول، ان کے آئی کیو سے بہت ہائی ہے، پچ ہائی ہے بات کا۔ ایک قدم آگے رکھ کے میں ایک بات بولوں گا کہ مسلمانوں کو جو درپیش مسائل، چیلنجز ہیں، چاہے وہ نیشنل لیول پر یا اسٹیٹ لیول پر، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہونے دو یا سماجی ہونے دو، سیاسی ہونے دو، اس کا حل جماعت اہل حدیث اکیلی تو بالکل اس کا حل نہیں نکال سکتی، اس سے لڑ نہیں سکتی۔ آگے بڑھ کے یہ بھی سن لو، صرف مسلمان صرف مل کے بھی ان چیلنجز کا مقابلہ کر نہیں سکتے، until unless مسلمان ڈیموکریٹک غیر مسلموں کا بھی تعاون اور سپورٹ لے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ مسلمان ایک جماعت کام کرے گی، دوسروں کا ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں اس پلانٹ پہ تو رہنے والا انسان یہ نہیں بولے گا۔ ایک قدم آگے بڑھ کے بولنا ہے ہم کو، ہمیں غیر مسلمانوں میں جو انصاف پسند، انصاف کو چاہنے والے، ڈیموکریسی کی حفاظت کرنے والے، کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنے والے غیر مسلمانوں کا تعاون اور ان کا سپورٹ بھی ضروری ہے ان چیلنجز سے باہر نکلنے کے لیے، اور پریکٹیکلی ایسا ہو رہا ہے۔ NRC اور CAA کے معاملے میں جن لوگوں نے پارلیمنٹ سے لے کر، گلیوں سے لے کر، روڈ سے لے کر، سوشل میڈیا سے لے کر، OTT پلیٹ فارم سے لے کر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹنگ میڈیا میں جو بات کیا، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلمان بھائیوں نے بات کیا مسلمانوں کے حق میں۔ کیا کہ نہیں میرے بھائی؟ کوئی بھائی میں کسی بات کو ایگزیجریٹ تو نہیں کر رہا نا، ان لوگوں نے بات کیا، ہمارے حق میں بات کی، ہمارے حق میں لکھا مسلمانوں نے۔ تو یہ سوچنا کہ بھائی کامن منیمم ایشوز کے لیے ملنے کا جو دروازہ یا تو بند کیا ہے یا تو بہت ہی چھوٹا دروازہ کھولا ہے، اس سے جانے کے لیے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، اگر جاتے بھی ہیں تو پراپر گائیڈ لائنس ان کے پاس نہیں ہے۔ ہاں یہ بات بھی میں بتا دوں ابھی آپ کو، یہ معاملہ بڑا سینسیٹیو بھی ہے، یہ جو ٹاپک ہے نا بڑا سینسیٹیو ہے۔ قوم کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، مسلمانوں کے رائٹس کے لیے کام کرتے کرتے تم حق اور باطل کو ملا بھی نہیں سکتے، کمپرومائز بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، بھائی کچھ بھی اختلاف نہیں ہے، صرف مسلمان بولو، یہ بھی غلط ہے۔ بھائی اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھیے، رکھنا ہے اپنی آئیڈینٹی کو، لیکن کامن منیمم ایشوز کے اندر ہمیں مل کر کام کرنا ہے۔ دیکھیے
آپ کے ہی شہر کے بڑے عالم دین ہندوستان میں شاید کہ ان جیسا کوئی عالم ہو، شیخ انیس الرحمن صاحب میرے استاد جیسے ہیں، ہمارے مربی ہیں، ہمارے مینٹور ہیں. ہم لوگ اڈوپی میں، شہر اڈوپی میں فیملی کاؤنسلنگ، آربیٹریشن، میڈیشن کے لیے بہت لانگ ٹائم سے کام کرتے ہیں الحمدللہ. شیخ انیس الرحمن صاحب اول دن سے ہمارے اس فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوالوں کا جواب دیتے ہیں، ہم کنسلٹ کرتے ہیں. سبحان اللہ، ان کا اشراف، ان کی کنسلٹنسی ہمیشہ رہی ہے. ابتدائی دنوں میں تقریباً آج سے تقریباً 10 سال پہلے جب ہمارے آفس میں آئے شیخ انیس الرحمن، تب 2 سال ہو گئے تھے، کام شروع کر کے 2 سال ہو گئے تھے. بڑی خوشی ہوئی، اتنا آرگنائز اور پروفیشنل انداز سے فیملی کاؤنسلنگ کا کام کر رہے ہو، لوگوں کو کورٹ کچہری سے بچا رہے ہو، طاغوت سے بچا رہے ہو، فیبریکیٹڈ مین میڈ قانون سے بچا کر ڈیوائن اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق اور محمد اللہ کے مطابق، پرسنل لا کے مطابق مسائل حل کر رہے ہو، پیسہ بھی نہیں لے رہے ہو تم لوگ. بڑی خوشی ہوئی، بڑی دعائیں دی. اور ایک بات شیخ انیس الرحمن صاحب بولے، آپ میں سے کوئی بھی شیخ سے پوچھ لیجیے گا، مجھے مخاطب کر کے بولے، ہمارے اور ممبران بیٹھے ہوئے تھے، سب کو تقریباً مخاطب کیے، میرے طرف زیادہ اشارہ کیے، بولے عبداللطیف تمہارے پاس آنے والے فیملی کاؤنسلنگ کے لیے، آربیٹریشن اور میڈیشن کے لیے ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں. ہم ہیں سلفی لیکن آتے سب لوگ ہیں، سب کے لیے ہماری سروسز ہیں. ایک کام کرو عبداللطیف، تمہارے جو انٹر ہونے کے ساتھ جو تمہارا ہال ہے، مین جو ڈیسک ہے، مین آفس ہے، وہاں پر آپ ایک بڑا بورڈ لگاؤ. اس بورڈ میں غیر سلفی علماء کے نام لکھ کے رکھو. یہاں کے بڑے بڑے اڈوپی شہر، میں اڈوپی کا ہوں، کرناٹک اڈوپی بنگلور کا ہوں، ہمارے علاقے کے غیر سلفی علماء، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تبلیغی، جماعت اسلامی علماء کے ناموں کو لکھو ایز اے کنسلٹنٹ عالم، ایز اے کنسلٹنٹ اسکالر نام لکھو. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی حنفی، شافعی یا تبلیغی، جماعت اسلامی آئے گا تو ہاں ہمارے عالم کا بھی نام لکھا ہوا ہے، ورنہ یہ تو سلفیوں کا ہے، یہ تو اہل حدیث کا ہے، تو وہ کہاں جائے گا؟ یہاں سے نکلے گا تو کہاں جائے گا؟ کورٹ کچہری جائے گا. اپنے عالم کا نام دیکھے گا. اور یہاں پہ اتنا بھی بولے کہ پینل ایز اے پینلسٹ ان کو بیٹھاؤ، بول کے شیخ چلے گئے. ہم نے وہ کیا نہیں اس لیے کہ ہم کو ضرورت ہی نہیں پڑی، الحمدللہ ہم نے کیا نہیں. اور پریکٹیکل کام کرنا اتنا تھا، اس کے اوپر ذہن نے دیے. پھر 1-2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد آئے، پھر دیکھے. میں آپ کو لاسٹ ٹائم بول کے گیا تھا، کیونکہ شیخ کا میموری ہے نا وہ ہمارا بھی نہیں ہے جوانی میں، الحمدللہ وہی بات دہرایا. میں آپ کو بول کے گیا تھا علماء کے لگائے کیوں نہیں، ہم اپنے منڈی نیچے کر لیے، کچھ عذر دے دیے. شیخ کا کال، شیخ سے آپ اس بات کی توثیق یا ویریفیکیشن کر لے سکتے. یعنی کام ہے یہاں پہ تمہارے جگہ میں ہونے والے آربیٹریشن یا سپورٹ کے لیے آنے والے ہر خاندان کے لوگ آتے ہیں، سارے مسلمان آتے ہیں، سب کے لیے یہاں پر ایک نمونے کا کنوینئنس آپ فیل کرانا ہے ان کے عالم کے نام کو لکھ کر. دیکھو اتنا ایک براڈ ویژن، ایک اتنا وائڈر پرسپیکٹو اور اتنا بڑا دل. باوجود اس کے کہ شیخ انیس الرحمن اپنے مسلک عقیدے کے نشر میں، سنت کی اتباع میں لا مثیل لہ، ان کا کوئی مثال مجھے موجودہ زندگی میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میری اتنی عمر میں نے دیکھا. لیکن ویژن دیکھے ان کا، توسع، فقہ المعاملات، لوگوں سے معاملات کرنے کا فقہ، معالات کا علم، کیا ہوگا، اس کے سرکمٹینسز کیا ہوں گے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، یہ لگانے کا فائدہ کیا ہے، ان کا فقہ ہے. یہ میں ایز اے کی نوٹ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا. فرسٹ ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے
ایک جماعت کا تو دور کی بات ہے، ساری جماعتیں ملیں گی تو بھی وہ نہیں ہو پائے گا. نان مسلم کو بھی اپنے ساتھ لینا پڑے گا، جو ڈیموکریٹک ہے، جو جسٹس کو اور پراسپرٹی کو چاہنے والے ہیں. اور دوسری میں نے ہمارے سمان کی مثال دی. یہ میں نے ایز اے فٹ نوٹ بات رکھ کے میں اپنے اصل بات پہ آتا ہوں. میرا اصل موضوع کیا ہے؟ میرا موضوع یہ ہے کہ بحیثیت مسلم سارے مسلمانوں کو کامن منیمم ہمارے سوشل ایشوز کے لیے ایک ہونا ہے، ایک آواز ہونا ہے، ایک دیوار ہونا ہے، ملنا ہے. ہمارے اختلافات ہیں، وہ نہیں بولتے، ہم ہیں اختلافات. اختلاف کے موقع پر اختلاف ہم کریں گے، اخلاق کے دائرے میں کریں گے، ادب کے دائرے میں کریں گے، دلائل کے روشنی میں کریں گے، ضرور کریں گے. اور اپنی آئیڈینٹی کو بھی ہم جو ہے فیڈ نہیں کرنے دیں گے، چھپائیں گے نہیں. بڑی مجلس میں بتائیں گے بھائی میں مسلک اہل حدیث سے میرا تعلق ہے، لیکن یہاں پہ آیا ہوں میں سارے امت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس دیوار کا ایک اینٹ بن کے آیا ہوں. ایسے میں جب ہم لوگ اس حقیقت کو جب جان لیں کہ بھائی سب لوگوں کا تعاون آپس میں ضروری ہے، تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہندوستان کے حالات کس طریقے سے فی الحال چل رہے ہیں. کیونکہ ضروری نہیں کہ سب کو معلوم ہو، ایک جیسا نالج ہو. آپ کو تھوڑا سا میں پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہوں، آپ کو معلوم ہے آج سے تقریباً 75 سال، ایک 75 یا 80 ایئر پہلے تک ہمارے ہندوستان کس کے انڈر میں تھا؟ انگریزوں کے انڈر میں تھا، برٹش کے انڈر میں تھا. اس سے پہلے مسلم بادشاہ تھے، اپنی بادشاہت کرتے تھے، اپنی موج مستی کرتے تھے. اسلام کبھی ہندوستان میں انہوں نے اپلائی نہیں کیا، انڈیا میں کبھی اسلام اپلائی نہیں کیا. مسلمان تھا نام ان کا بس. کبھی ہندوستان کو انہوں نے اسلامی مملکت یا اسلامی کنٹری گھوشت بھی نہیں کیا، اناؤنس بھی نہیں کیا. ہائیلی ڈیموکریٹک تھے وہ لوگ، مسلمان تھے. پھر ایک زمانہ بڑے لمبا عرصے کے بعد برٹش کے زمانے انڈر میں 200 سال تک ہندوستان رہا. بڑی جنگ کے بعد، بڑی خون ریزی کے بعد، بلڈ شیڈ کے بعد، بہت سیکریفائسز کے بعد، بہت جانوں کو قربان کرنے کے بعد، بڑی مال کو قربان کرنے کے بعد ہندوستان آزاد ہوا. 1947. ہندوستان کی آزادی اپنے آپ میں مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج تھا. کیوں؟ مسلمانوں کی حکومت چھینی گئی تھی. حکومت کس کی چھینی گئی تھی؟ کس سے حکومت چھینی گئی تھی؟ مسلمانوں سے، ہم سے. برٹش کے دشمن تھے ہم، لیکن برٹش نے اپنی حکومت کو کس کے ہاتھ سے لیا تھا؟ مسلمانوں. اس کا درد ہمیں تھا. پھر برٹش کے ہاتھ میں چلا گیا. برٹش نے بھی ہم لوگوں کو پکڑ کے مارا، مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے مارا، مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے جو ہے پنش کیا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ ہندوستان آزاد ہو گیا. آزادی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مار ہندوستان پر گرا، اسپیشلی مسلمانوں پر بجلی کی طرح گرا. بجلی کی طرح. وہ کیا تھا؟ پارٹیشن. ہندوستان اور پاکستان کا الگ ہونا، تقسیم ہند. یعنی کہ گویا کہ ایک مسلمان کی پوری جان کو آدھا کاٹے جیسا تھا، دھڑ کو الگ، سر کو الگ کرے جیسا تھا. ساری ہماری مال، ہماری دولت، ہمارے لیڈران، ہماری کتابیں، ہمارے وراثت، ہمارے مدارس، ہماری کمپنیاں، ہمارے بزنس مین، ہمارے ایسٹ، ہمارا جو بیک بون شفل ہو گیا. آدھا ادھر، آدھا ادھر. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہم. مانا میں آپ کو سرسری جا رہا ہوں کس طریقے سے ہم آئے ہیں. آج اگر ہم لوگ ہندوستان میں ہیں تو تھوڑا اپنے پاسٹ کو یاد کرو، معلوم پڑتا ہے کن چیلنجز کے ساتھ ہم لوگ یہاں تک پہنچے. پھر اس کے بعد تقسیم ہند، ہندوستان کی آزادی کے بعد جگہ جگہ دنگے فساد ہو گئے، مسلمانوں کو مارا گیا، مسلمان کہیں کسی کو مارے. یہ ساری چیزیں چلتی گئی.
یہ ایک سلسلہ تھا، ایک بیچ میں تقریباً 35 اور 40 سال 40 to 45 ایئرس کا ایک ایرا تھا، مسلمانوں کے اوپر ہر اینگل سے ٹرائل اینڈ ایرر کیا گیا. اور ایک ایرا آیا ابھی ریسنٹلی 2014 کے بعد، جب بی جے پی حکومت آئی، ہمارے مودی صاحب کیونکہ وزیر اعظم ہیں، بحیثیت وزیر اعظم ہمیں ان کی عزت کرنی ہی ہے. بحیثیت وزیر اعظم، ملک ہمارا ہے نا، ملک کا وزیر اعظم، عزت تو کرنا ہے. ان سے ہمارا اختلاف شکایت الگ ہے، لیکن ان کا مذاق نہیں اڑا سکتے. ہم مذاق اڑا سکتے ہیں؟ نہیں اڑا سکتے. ایک مسلمان کی شان نہیں. ہمارے وزیر اعظم مودی صاحب کے آنے کے بعد مسلمانوں پر ایک الگ طریقے سے آزمائش کا دروازہ کھل گیا. وہ سی اے رہنے دو، این آر سی رہنے دو، اور ٹرپل طلاق کا میٹر ہونے دو، کشمیر کا مسئلہ ہونے دو، جہاد کو لو جہاد فلاں جہاد کے نام سے مسلمان کو موب لنچنگ کی وجہ سے مسلمانوں کو ہر اینگل سے پولیٹیکلی، سوشلی، ہر اینگل سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اور آخر میں جو ابھی ریسنٹلی جو بجلی ہم پر گری، وہ کون سی بجلی تھی؟ وقف امینڈمنٹ بل. جسٹ امیجن، وقف امینڈمنٹ بل، یہ سمجھیے کہ سب سے بڑا حملہ مسلمان، گویا کہ ہمیں اپنی جائیداد اور اپنے پراپرٹی سے ڈبار کیا جا رہا ہے، آؤٹ کیا جا رہا ہے، ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے. جسٹ امیجن. لا قدر اللہ سے دعا کرو کہ یہ کامیاب نہ ہو، یہ سازش کامیاب نہ ہو. وقف امینڈمنٹ بل، پھر اس کے بعد پھر لائن سے لگا ہے ایکسا سول کوڈ ہے، فلاں ہے، یہ ساری چیزیں ان کے سارے بائلاء میں ہے، ان کے سارے لسٹ میں ہے. کیسے مسلمانوں کو ایک اسٹرگلنگ کے موڈ میں رکھنا ہے، ڈیفنس کے موڈ میں رکھنا ہے. سبحان اللہ. واللہ عظیم، اللہ العظیم، ایک بات یاد رکھو، میں اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک بات بول دیتا ہوں. جتنی آزمائش، جتنا کٹھن دور، میری اردو کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی ہے، جتنا کرٹیکل سچویشن، جتنا آزمائش مسلمانوں پر آئی ہے نا ہندوستان میں، اس کا اگر 20% بھی اگر دوسرے قوم پر آئی ہوتی نا، وہ قوم ختم ہو گئی ہوتی، وہ قوم مرتد ہو گئی ہوتی. مرتد مطلب اپنے دین کو ہی چھوڑ دی ہوتی. سبحان اللہ. اللہ پر ایمان کا، توحید پر ایمان، توحید باللہ کا یقین، دین کے سچا ہونے کا، نبی کی سچا ہونے کا وہ جو ایمان کا اثر. سبحان اللہ. کیسے بھی بجلیاں گرے، کیسے بھی آفتیں آئیں، کیسے بھی جو ہے آندھی آئے، کیسے بھی سونامی آئے، ہم کو ختم کرنے کے لیے ایمان مضبوط ہی ہوا، کم نہیں. ساری دنیا کی بھی مثال لے لو، ساری دنیا میں مسلمانوں کو جو ٹارگٹ کیا گیا، یمن سے لے کر سیریا سے لے کر افغانستان سے لے کر عراق سے لے کر جتنے بھی کنٹریز ہیں، صومالیہ ہونے دو، قزاقستان یا جو ہے رشیا کی جو چھوٹی چھوٹی کنٹریاں ہیں وہاں کے بعد ازبکستان وغیرہ، جتنا مسلمانوں کو آزمایا گیا، بموں سے ان کو اڑایا گیا، جیسا غزہ کی جو ابھی حالت ہے، واللہ العظیم مسلم قوم ہی وہ ایک واحد قوم ہے جو ابھی بھی تر و تازہ ہے، ایمان تازہ ہے، ہمارا فیت تازہ ہے، پہلے سے بہتر ہے بحیثیت ایمان. اس کا 10% بھی کسی دوسری قوموں کو مارا جاتا، ستایا جاتا، ٹرول کیا جاتا نا، زمین سے اس کا وجود ہی ختم ہو گیا ہوتا. سبحان اللہ. اللہ کا ہم شکر ادا کریں، اس بات اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس دین کی ذمہ داری کا وعدہ کس نے اپنے ذمہ لیا ہے؟ اللہ نے لیا ہے. اللہ کی ذمہ داری ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے، اپنے ایسے وار سے، اپنے ہتھیاروں سے دین کو ختم کریں، لیکن وہ ہونے والا نہیں. دین ختم نہیں ہوگا قیامت تک، قیامت کی صبح تک یہ دین باقی رہے گا. قیامت کی ساری نشانیاں جو بڑی جو میجر سائنس ہیں قیامت کے،
چاہے وہ نزول عیسیٰ کا مسئلہ ہو، مہدی کا آنا ہو، دجال کا ہو، دابۃ الارض ہو، خسف کی بات ہو، یہ سارے وعدے ہو کے رہے. یہ اپنے سفر میں دائم و قائم ہے الحمدللہ. میں کیا کہہ رہا تھا، ہندوستان کے مسلمانوں پر جو مغل سلطنت کے خاتمے کے بعد، پھر برٹش کے بعد، پھر آزادی میں سپریشن کے بعد، پھر الگ الگ لاز اور رولز اور ریگولیشن کے ذریعے سے اب لاسٹ میں جو وقف امینڈمنٹ بل آیا، تو ہم ابھی ایک بہت ہی نازک موڑ سے فی الحال ابھی گزر رہے ہیں. ابھی رائٹ ناؤ بہت ہی کروشیل. ایسے میں ہم پر ضروری ہے کہ ہم چند فیلڈ ایسے ہیں ہمارے شعبے ہیں، سیکٹرز ہیں، جہاں پر ہمیں بہت ہی یونائٹ ہو کے کام کرنا ہے. اٹیک تو نہیں کریں گے، یونائٹ ہو کے کسی پر اٹیک کرنے کے لیے ہم یونائٹ نہیں ہوتے. مسلمان ہوتے کیا؟ ڈیفنس کرنے کے لیے، اپنے بارے میں پھیلائے گئے مسکنسپشنز کو کلیئر کرنے کے لیے. بس مسلمانوں کی یونٹی کبھی بھی کسی کو مارنے توڑنے کے لیے نہیں ہوتی. الحمدللہ مسلمان یونٹ ہو رہے ہیں، اپنے ڈیفنس کے لیے ہو رہے ہیں، اتنا ہی بس، سوائے کسی کو مارنے کے لیے نہ ہوئے، نہ انشاءاللہ ہوں گے. ایون دو دشمن کو مارنے کے لیے بھی ہم ایسا ارادہ نہیں کریں گے. ہم سوچیں گے یہاں کا لا ہے، یہاں کا دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، پولیس ہے، یہاں کا گورننس ہے، وہ کام کرے گا. ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، کیونکہ یہ ہمیں اپنا دین سکھاتا ہے. یہ ٹیچنگ کہاں سے ملتی ہے ہم کو؟ یہ لیسن کس نے دیا ہم کو؟ یہ مینرز اور ایٹیکیٹس کس نے دیا ہم کو؟ ہمارے شریعت نے دیا، ہمارے دین نے دیا. اب کچھ ہماری ذمہ داریاں سرسری طور پہ بول دیتا ہوں، ٹائم بڑا لمبا ہوتا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم میں پولیٹیکل اویئرنیس آنا ضروری ہے. پولیٹیکلی ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے، چاہے وہ ووٹنگ ڈالنے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اپنے ووٹ کے پیپرز اور ڈاکیومنٹس کو کریکشن کرا لینے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ صحیح کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنے کا مسئلہ ہو، چاہے غیر مسلمانوں میں جو ڈیموکریٹک غیر مسلم بھائی ہیں ان کے ساتھ الائنمنٹ کرنے کا مسئلہ ہو، ان کو سپورٹ کرنے کا مسئلہ ہو. سیاسی طور پر اور پولیٹیکلی اویئرنیس اور پرفیکشن ایرر لیس زندگی بسر کرنا ہم پر ضروری ہے. اب زیادہ چانس نہیں ہے، اب غلطیاں نہیں کر سکتے. کہیں پہ ہم اس وجہ سے ووٹ نہیں دے سکتے کہ مسلمان ہیں، نہیں، دیکھنا پڑے گا یہ جیتتا ہے کہ ہارتا ہے. مسلمان محمد کا نام کوئی جو ہے ایم ایل اے ایم ایل سی کے لیے اگر ٹھہر گیا، ایم پی کے لیے ٹھہر گیا، تو ہاں مسلمان کا ہے، آنکھ بن کے ووٹ دینے کا زمانہ چلا گیا. ہم دیکھیں گے کہ اس علاقے میں کون سا وہ آدمی ہے جو ڈیموکریٹک فیبرک کو زندہ رکھے، ڈیموکریٹک فیبرک کو زمین پر کمیونٹی میں زندہ رکھے، بچائے رکھے. ایون دو غیر مسلمان بھی ہے، اس کو ووٹ دے. مسلمان ٹھہرا ہے، ووٹ کو ڈیوائڈ کر رہا ہے، ہم اس کو ووٹ نہیں دیں. یہ بیسک ایتھکس ہیں، بیسک انڈرسٹینڈنگس، بیسک جو ہماری ڈیوٹیز ہیں. سیاسی طور پر سیاسی شعور، سیاسی اویئرنیس یہ بہت ضروری ہے. جب تک صحیح بندوں کو پارلیمنٹ میں نہیں بھیجیں گے جو انصاف کے لیے بات کریں گے، جو کانسٹیٹیوشن کے چوکٹ میں دائرے میں رہ کر بات کرنے والے، جو یہاں کے مظلوموں کو، پچھڑوں کو، بیکورڈ لوگوں کے لیے بات کرنے والے، صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہے ہم، سارے انسانیت کی بات کرنے والے لوگوں کو ہم کو سلیکٹ کرنا ہے. یہ ہے سیاسی بصیرت، سیاسی ویژن، سیاسی مشن. یہ بہت ضروری ہے انڈین مسلمس. اس کے بعد میں آتا ہے قانون، یہاں کا لا اینڈ آرڈر کو سمجھنا ہے. کس طریقے سے اپنے حقوق کے لیے ہمیں لڑنا ہے. ہم روڈ میں نہیں آ سکتے، ہم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. وقف امینڈمنٹ بل کو ہم اگر فائٹ بھی کریں گے تو قانون سے فائٹ کریں گے. اور ہمیں بہت سارے موقعوں پر کامیابی ملی ہے. یہ اویئرنیس گاؤں سے لے کر دلی تک، دلی سے لے کر ہلڈی تک آنا ہے. ہلڈی بولتے ہیں نا گاؤں کو،
کیا بولتے ہیں گاؤں کو؟ کیا بولتے ہیں ہمارے کینیڈا کے اندر چھوٹے گاؤں کو ہلڈی بولتے ہیں. ولیجز تک بھی یہ اویئرنیس آنا ہے کہ لا کیا ہے، قانون کیا ہے. کسی کو اگر اریسٹ کر کے لے گئے تو کیسے اس کے لیے ہم مدد کرنا ہے، کیسے اس کو ہم سپورٹ کرنا ہے. کوئی انلیگل اگر کام ہو رہا ہے، ان ایتھیکل اگر کچھ کام ہو رہا ہے، نان کانسٹیٹیوشنل اگر غیر دستوری طور پہ اگر کوئی کام ہو رہا ہے، انکروچمنٹ اگر ہو رہا ہے، اس سے کیسے ہم لوگ کو لڑنا ہے. قانون جاننا ضروری ہے. قانون جاننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قانونی میدان میں، لا اینڈ آرڈر کے میدان میں ہمیں اگر اسٹرانگ ہونا ہے تو ہم اپنے بچوں کو لائر بنانا ضروری ہے، لا سکھانا ضروری ہے. مسلم لائر سے بہت ضروری ہے. آج صبح سے ہم بیٹھے ہیں کاؤنسلنگ میں، صبح میں 9 بجے بیٹھے ہیں تقریباً. ابھی 6 بجے اٹھے ہم لوگ، 6 بجے مغرب کی اذان ہوئی تو نکلے ہم وہاں سے. کتنے فیملیز ہمارے پاس آئے، ان کو کون بتائے گا قانون کیا ہے، لا کیا ہے، پرسنل لا کیا ہے، کسٹوڈین شپ کیا ہے، ڈیورس کیسے لینا ہے. یہ سارے محمد اللہ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کے اوپر میں آپ کو صرف فیملی اورینٹڈ بتا رہا ہوں. یہاں تک کہ بڑے سے بڑے اپنے جو رائٹس کو لینے کے لیے ہم کو اور ہمارے مسلم قوم کے اندر قانون اور لا اینڈ آرڈر کی انڈرسٹینڈنگ، جسٹس کو لینے کی وہ پلاننگ، اس کے لیے پراپر چینل کو اپنانا بہت ضروری ہے. نمبر 2. نمبر 3، میڈیا از ڈومینیٹنگ آن مائنڈس. یہ جو بولا جا رہا ہے زبان سے ہمارے بارے میں، جو غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ کون پھیلا رہا ہے؟ یہ میڈیا پھیلا رہا ہے. میڈیا میں ہمارے لوگوں کو آگے بڑھنا ہے. ایز اے رپورٹر، ایز اے ریسرچر، ایز اے رائٹر، ایز اے اسپیکر، ایز اے اسپوک پرسن، لکھنے والے، پڑھنے والے. یار تم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ارے بھائی ہمیں شکر گزار ہونا ہے چند غیر مسلم اسپیکرز کا، چند غیر مسلم رپورٹرز کا، جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے لیے مطلب ہندوستان کے دستور کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے سب سے زیادہ اس کے بینیفیشری کون ہیں؟ مسلمان. میں اور آگے بڑھتا ہوں. 4تھے نمبر پر جہاں پہ ہمیں مضبوط ہونا ہے وہ ہے ہمارا اکنامک، فنانشیل سسٹم. مالی مضبوطی، مالی اعتبار سے، ویلتھ کے اعتبار سے مسلمانوں کو مضبوط ہونا ضروری ہے. کیونکہ کسی بھی انسان، انڈیویجول کی، کسی فیملی کی، کسی بھی کمیونٹی کی وہ بیک بون ہے. پیسہ اگر نہیں ہے تم کیا کرو گے یار؟ کیا کرو گے؟ ایک پیپر خرید کے، آج کا کیا خبر ہے، پیپر خریدنے کے لیے تم کو پیسہ چاہیے، موبائل چلانے کے لیے تم کو پیسہ چاہیے، کسی مظلوم آدمی کے لیے لڑنا ہے تو پیسہ چاہیے، کوئی بچی کو کوئی ستا رہا ہے تو اس کو اس کی حفاظت کے لیے پیسہ چاہیے. اور الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو پیسے سے نوازا بھی ہے، باوجود اس کے کہ ہم کو فنانس اور اکنامک کے میدان میں پیچھے ڈھکیلنے کے لیے پوری کوششیں کی گئی. اب وہ مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. یعنی فنانشیلی، اکنامکلی انڈین مسلم محنت کرنا ہے، مال کے لیے محنت کرنا ہے، حلال مال کے لیے محنت کرنا ہے. اس کے بعد میں آتا ہے نالج، سیکنگ نالج، ایجوکیشن. جو ہمارا بریتھ ہے، یعنی کہ بریتنگ جیسا ہے نا، ہم ہوا لیتے ہیں نا، سانس، اس کی اہمیت رکھتا ہے ایجوکیشن. اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. کم کھائیں گے، کم پیئیں گے، شادیاں مختصر کرنا لازم ہے، واجب ہے. شادیوں کو مختصر کرو. بڑے بڑے پکوان، بڑے بڑی دعوتیں، بڑے بڑے کھانے، اسراف، فضول خرچیاں، شادی کے بڑے بڑے ہال، وہ ہم کو وہ سوٹ نہیں ہوتے. بہت ضروری ہے یہ اویئرنیس آنا کہ بھائی ہم ایجوکیشن کے لیے، نالج کے لیے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کے لیے، ریسرچ میں آگے بڑھنے کے لیے ہم مسلمانوں کو پریورٹی دینا ہے، پریورٹائز کرنا ہے، اہمیت دینا ہے اس کو.
یہ چند ہمارے میادین ہیں. میری بات کیا چل رہی تھی کہ سارے مسلمانوں کا ہندوستان کے کامن منیمم ایشوز میں ملنا ضروری ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو صرف ایک ڈسکرپشن دیا, ایک تعارف دیا کہ بھائی کون سے میدان ہیں جہاں پر ہمیں آپس میں ملنا ہے. آتا ہے نا, کیا کرنا بھائی, ملنا تو کیا کرنا. جنرلی لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ جو آئی کیو اور انڈرسٹینڈنگ اور نالج انفارمیشن, بک ریڈنگ نہیں, پیپر نہیں پڑھتے, کتابیں نہیں پڑھتے, بہت یعنی کہ ایکسپوجر بہت کم ہے مسلمانوں کو, ایکسپوجر بہت کم ہے, نالج بہت کم ہے. انٹلیکچوئل ڈسکشن کس سے کریں ہم؟ اس لیے میں نے صرف ڈسکرپشن آپ کو دیا, ایک تعارف دیا کون سے میادین ہیں جہاں پر اسپیشلی ایز اے امہ ساری جماعت کے, سارے مسلک کے لوگوں کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہم مسلمانوں کو ہندوستان میں کامیاب رہنا ہے, ہندوستان کے دستور کی حفاظت کرنا ہے, تو آپس میں جمع ہو کے رہنا, متحد ہو کے رہنا, ایک دوسرے کا تعاون کرنا. بحیثیت مسلمان بھلے سے تمہارا تعلق اہل الحدیث سے ہے, جماعت اسلامی سے ہے, تبلیغ سے ہے, حنفی سے ہے, شافعی سے ہے, بھائی وہ الگ اختلافات ہے. سب کو ملاؤ مت, ایک دوسرے میں ملا کے بات مت کرو, سپریٹ کرو, اس میں ایک ہو جاؤ. باقی چیزوں میں جہاں پر ڈسپیوٹس ہیں وہاں پہ ڈسکشن کریں گے, ڈیبیٹ کریں گے, ہیلدی ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. یہ فہم, یہ انڈرسٹینڈنگ, یہ اپروچ ہم مسلمانوں کے لیے واجب ہے. کیا ہے؟ واجب, کمپلسری. اگر ہم نے نہیں کیا تو امت کے اوپر گناہ لازم آئے گا, امت کے اوپر, یعنی فرض کفایہ ہے یہ. ہم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ہمیشہ جو کامن منیمم ایشوز کے لیے ہمیشہ تیار رہے, کامن منیمم ایشوز کے لیے ہمیشہ کام کرتا رہے. ان کا کام یہی ہے کہ مسلمانوں کی دوسری جماعت سے کولیبریٹ کرنا, ملنا جلنا, کوآرڈینیشن کرنا, سپورٹ کرنا, اور اپنے اوپینین کو, اپنے ورڈکٹس کو سیم کرنا, جمانا. ایسا نہیں کہ ایک جماعت والا ایک بات کر رہا ہے, وہ جماعت والا اپنی بات کر رہا ہے. ایسے بکھرے ہوئے ستاروں سے کچھ بننے والا نہیں. یہ دین کا علم ہے میرے بھائی, دین کا فہم ہے. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب, یہ بنیادی قاعدہ ہے. ایک واجب چیز, واجب کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمارے دستور کی حفاظت واجب ہے, قانون کی حفاظت واجب ہے, مال کی حفاظت واجب ہے, عزتوں کی حفاظت واجب ہے. تو اس کے لیے کیا واجب ہے؟ آپس میں متحد ہونا واجب ہے. ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے. یہ نہیں ہوا تو وہ بھی نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. دیکھیے یہاں پر میں کچھ آپ کو ادلہ دیتا ہوں, ان ڈیٹیل نہیں جاؤں گا, ویری سمپل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم مطالعہ کریں گے نا, اسٹڈی کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لیے, گڈنس کے لیے, پیس اور پراسپرٹی کے لیے, اس زمانے میں تو فرقہ تو نہیں تھا نا, نبی کے زمانے میں فرقہ نہیں تھا نا, لیکن پیس اور پراسپرٹی کے لیے, اچھے کاموں کے لیے اللہ کے نبی کے سامنے پرائے غیر بول کے کون تھے؟ سو ایسے حنفی شافی, یہ تبلیغی جماعت اسلامی, اہل حدیث, ایسے سب نہیں تھا نا, غیر مسلم تھے ہمارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے معاملے میں, اچھے کاموں میں ان کے ساتھ سپورٹ دینے کا ہمیں درس دیا, ہمیں سکھایا, اور بولا خیر الناس من ينفع الناس. بہتر انسان, بہتر مسلمان نہیں, بہتر انسان وہ ہے جو ہیومینٹی کے لیے بہتر ہے, ہیومینٹی کے لیے, انسانوں کے لیے بہتر ہے. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اچھے کاموں میں, خیر کے کاموں میں
آپس میں سپورٹ کرو, تعاون کرو, کوآرڈینیٹ کرو, ہیلپ کرو. ایون تو غیر مسلم ہے, اللہ کو نہیں ماننے والا ہے, وہ اللہ کو گالی دینے والا ہے, وہ جنت جہنم قرآن حدیث پر ایمان نہیں ہے اس کے ساتھ بھی تم اچھا کام کے لیے سپورٹ کرو. رائٹ, یہ تو ہمارے مسلم جماعت کے جو بھی لوگ ہیں اللہ کو تو مانتے ہیں, رسول کو تو مانتے ہیں, جنت کو مانتے ہیں, جہنم کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, فرشتوں کو مانتے ہیں, تقدیر کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں. ہاں اختلاف ہے وہ الگ. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ اللہ رب العالمین نے ایک پرنسپل دیا, ایک قانون دیا, ایک دستور دیا, ایک اسٹریٹجی دیا. آپ کو معلوم ہوگا حلف الفضول کا نام سنا ہوگا. حلف الفضول, اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ اگر کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی تھی مکہ میں, ابھی رسول نبی نہیں ہوئے تھے, صرف محمد تھے, محمد الرسول اللہ نہیں ہوئے تھے. محمد الرسول اللہ کتنے سال کی عمر میں ہے؟ 40 سال. 25 سال کی عمر کے جب تھے تقریباً, جب مکہ کے اندر ایسا ہوا کہ چوری, زنا خوری, ستانا, مال ہڑپ کرنا, دوسروں کو ایبیوز کرنا زیادہ ہو گیا مکہ کے اندر. تو مکہ کے جو نیک اور اچھے لوگ تھے, شریف لوگ تھے, لیڈرز تھے اچھے, ان لوگوں نے ایک اپنا حلف بنایا, حلف کہ مکہ میں کسی کے اوپر ظلم ہونے نہیں دیں گے ہم, چاہے کون سا قبیلے کا بھی آدمی کیوں نہ ہو, کون سا کنٹری کا آدمی کیوں نہ ہو, لیکن مکہ میں ہم لوگ کامن منیمم ایشوز کے لیے, پیس اور پراسپرٹی کے لیے ہم جمع ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں تھے لیکن حلف الفضول کے ممبر تھے. اچھا 40 سال میں رسول ہو گئے, اردو سمجھ میں آتی ہے نا بھائی؟ جزاک اللہ خیر. کچھ فیسز کو دیکھے 40 سال کی عمر میں رسول ہو گئے. پھر مکہ میں اللہ کے نبی نے لمبی زندگی بسر کی. مدینہ گئے, پھر 10-11 سال کے بعد مدینہ چلے گئے. مدینہ میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مناسبت سے بولتے ہیں, یاد کرتے ہیں, مس کرتے ہیں, یعنی کہ یاد کرتے ہیں اپنے بیک کو, مس کرتے ہیں. اس کو کس کو مس کرتے ہیں؟ حلف الفضول کے اس ایگریمنٹ کو مس کرتے ہیں اور بولتے ہیں لو دعیت کما دعیت لعجبت کما عجبت. حلف الفضول جیسے کاز کے لیے, حلف الفضول جیسے ایگریمنٹ کے لیے اگر آج بھی اگر مجھے انوائٹ کیا گیا, میں اس کو ایکسپٹ کروں گا جیسا کہ میں نے مکہ میں ایکسپٹ کیا تھا. لعجبت, میں اس کو قبول کروں گا, میں اس کو ایکسپٹ کروں گا. بڑی مثالیں میرے بھائی, بڑی مثالیں بھری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, مکی زندگی, مدنی زندگی, یہودیوں کے ساتھ تال میل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہودیوں کے ساتھ تال میل, مدینہ کی حفاظت کے لیے. یہود کھلا ہوا دشمن, پورا ایکسپیکٹیشن تھا کہ دھوکہ دیں گے, لیکن ان کے ساتھ طیب کیا, ایگریمنٹ کیا, میثاق مدینہ بنایا مدینہ کی حفاظت کے لیے. معلوم تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے, رسول کو نہیں مانتے, سبحان اللہ, دھوکہ دیتے ہیں, سب کچھ معلوم تھا. اور آگے بڑھیا, منافقین, منافق, ڈبل فیس, ڈبل فیس رکھنے والے کچھ مسلمان تھے. سامنے سے مسلمان ہو کے پریڈکٹ کرتے تھے, پیچھے سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے. معلوم تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں آدمی منافق ہے, لیکن کامن منیمم ایشوز کے لیے, مدینہ میں پیس اور پراسپرٹی اور بیلنس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ان کے ساتھ بھی ٹالرنس کیا, صبر کیا, برداشت کیا, برداشت کیا, برداشت کیا. کتنے واقعات بتاؤں, آپ لوگ سب لرنڈ اور سننے, تقریریں سنتے ہیں, آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دیا کہ بھائی کس طریقے سے ہم ڈسٹنگوش کریں, فرق کیسے کریں, تفریق کیسے کریں. حالات کے بدلنے کی وجہ سے, پلیسز کے بدلنے کی وجہ سے کام کرنے کی اسٹریٹجی بدل جاتی ہے, اس کا حکم بدل جاتا ہے. اور ایک بہت اچھا قاعدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ عربی کتابیں اگر پڑھیں گے علماء کی, خاص کر کے اصول فقہ یا قواعد فقہیہ, القواعد الفقہیہ, یہ سب کتابیں سب آپ پڑھیں گے, آپ کو ایک ٹرمینالوجی المدارات, المدارہ, المداہنہ, المدارہ, مدارات, میم دال الف را الف گول والا تا,
مدارات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ بولتے ہیں ان المدارات بذل الدنیا لصلاح الدنیا او الدین، دنیا کے معاملے میں ہمیں آگے بڑھنا دین کے فائدے کے واسطے، دین کے فائدے کے واسطے، نرمی اختیار کرنا، فلیکسیبل ہونا، کیا ہونا؟ برداشت کرنا، فلیکسیبلٹی، سچویشنل ہمیں ڈیسیشن لینا، مدارات، نرمی اختیار کرنا، اس کو بولتے ہیں مدارات۔ یہ شرعاً شرعی طور پر یہ ضروری ہے، واجب ہے مدارات۔ معلوم ہے ہمیں کچھ لوگ ہیں جو ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، ہمارے جماعت کے نہیں ہیں، لیکن کامن منیمم ایشوز کے لیے ہم ان کے ساتھ ملیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ٹہریں گے، ان کے ساتھ جئیں گے، کامن منیمم، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کامن منیمم ایشوز، مسلمانوں کی مصلحت، مسلمانوں کی مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہونا، اس کو بولتے ہیں مدارات۔ مدارات، اس کا ایک اپوزٹ اور ایک ورڈ ہے مداہنہ، میم دال الف ہا چشمہ والا ہا نون گولتا، مداہنہ، یعنی مداہنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ لیزینس نہیں کرنا ہے۔ مداہنہ غلط ہے، یعنی یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، بدعت کوئی چیز نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے وہ نہ، یہ ہے بدعت۔ شرک کو شرک نہیں بولیں گے، کفر کو کفر نہیں بولیں گے، بدعت کو بدعت نہیں بولیں گے، ایسا بھی چلے گا ویسا بھی چلے گا، بھائی یہ سب اختلافی باتیں مت لیتے آؤ، یہ ہے مداہنہ۔ مداہنہ جائز نہیں ہے، مذموم ہے، بیڈ ہیبٹ ہے۔ مدارات حالات کے حساب سے کامن منیمم ایشوز کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے اسلام کے کچھ احکامات میں فلیکسیبلٹی اپنانا۔ مثال کے طور پہ میں نے جو مثال دیا ابھی اس سے پہلے جو مثالیں دیا نا، یہودیوں کے ساتھ کیسے رہے، منافقین کے ساتھ کیسے رہے، تعاون علی البر والتقوی کی جو مثال ہے، ایک حدیث سنا کہ میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اندر آنے کے لیے پرمیشن لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پرمیشن لے رہا تھا، باہر تھا، گھر کے اندر نہیں آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَبِئْسَ ابن العشیرہ اور بئس اخو العشیرہ، یہ جو آنے والا بندہ ہے نا ابھی جو میں سے پرمیشن لے رہا ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ کیا بولا اس کے بارے میں؟ منافق تھا وہ۔ کیا تھا وہ؟ منافق تھا، معلوم تھا۔ میرے غیر سلفی بھائی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم منافق بول رہے ہیں، کسی کو منافق نہیں بول رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں۔ جب منافقوں کے ساتھ جب ایسا کیا تو یہ تو اپنے مسلمان بھائی ہیں بھائی، ان کو جب ڈور کے باہر رہنے بولے کہ یار یہ بڑا شریر ہے، شریر فتنہ خور ہے، فتنہ خور ہے۔ حضرت عائشہ بولتے ہیں فلما دخل الان له الكلام، جیسے نبی کے سامنے اندر آ کے بیٹھ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الان له الكلام، اپنی گفتگو کو اس کے لیے نرم کر دیا، کچھ بھی نہیں سیکھا۔ جو اس کے بارے میں جو ایک پرسپشن تھا، جو اوریجنل پرسپشن تھا، وہ دل میں تھا، تکلیف تھا، لیکن سامنے آیا تو برداشت کر لیا۔ مدارات اس کو بولتے ہیں، مدارات۔ جب چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھا تو بولے کہ کم وقت ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، فتنہ خور ہے، اندر آئے تو نرم سے کیوں بات کی ہے؟ اللہ نے ایک سوال تھا، کامن سینس۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شر الناس منزلۃ عند اللہ، کہ سب سے یعنی کہ گئے گزرے گرے ہوئے لوگ، شریر لوگ اللہ کے پاس وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے ان کی گندگیوں کی وجہ سے۔ مطلب ان کو اگر ہم لوگ چھیڑیں گے، ان سے لڑنے جائیں گے تو ہماری عزت ختم، ان سے دور رہو، سلام کر کے چپ بیٹھو۔
لڑنے مت جاؤ. میرے بھائیوں، میرے جو حنفی، شافعی، تبلیغی جماعت کے اسلامی کے بھائیوں کو میں اس حدیث سے یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ اور وہ برابر ہیں، نہیں، میں مثال دے رہا ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق کے ساتھ، ایک فتنہ خور کے ساتھ ڈپلومیٹیکلی جیا، پولائٹلی رہا، مدارات کو اپنایا. بھائی ہمارے مسلمان بھائی، کلمہ گو بھائی، وہ بھی کامن منیمم ایشوز اور کاز کے لیے، ہماری ایگزسٹنسی کے لیے، ہمارے وجود کے لیے، ہمارے رائٹس کے لیے، ان کے ساتھ ہم نرم کیا، ان سے گلے ملا لیں تب بھی کم. کامن منیمم ایشوز ہمیشہ میں بولتے جا رہا ہوں، کیونکہ جب ایسی سب باتیں ہوتی ہیں نا، بہت سارے لوگ اس کو نیگیٹو امپیکٹ سے سنتے ہیں. اب ان کا جواب کیا دینا؟ ایسا کون نہیں بولتا لینا، سلفی عالم کوئی ایسا نہیں بولتا نا، انہوں کیا ایسا بولتا نہیں. نو، میری بات کو مکمل سن لو ایک بار، اس کے بعد میں کچھ آبجیکشن ہے تو کرو یا میرے پر کرٹیسزم کرو. جب میں بات کر رہا ہوں تو جواب دینے کے اینگل سے سوچیں گے نا. جو بھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ آدھا ویڈیو دیکھیں گے، فتویٰ شروع کریں گے. مجھے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، مجھے کچھ ذاتی طور پر کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں، کوئی علمی طور پر میری اصلاح اگر کوئی کرے، اہلاً و سہلاً مرحبا. ایک الحمدللہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس میں ذرا برابر بھی جن کو علم ہے، فہم ہے، ادراک ہے، امت کی فکر ہے، یہ معاملہ بہت ہی واضح ہے. لیکن کٹر پن، تشدد اور وہ آرگیومنٹل جو مینٹالٹی ایسی ہے، یہ سب ٹاپک کے اوپر بولتا بھی نہیں کوئی، اور کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں. جلسے جلوس کے تقریروں کا جو ٹاپک ہی الگ ہے، جبکہ یہ ساری باتیں بولی جانی چاہیے، ڈکٹیٹ کرائی جانی چاہیے. ڈکٹیشن لکھ لو اس کو، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں باہر قدم ہٹنے کے ساتھ تمہیں یہ سب اپلائی کرنا پڑتا ہے اپنے ایٹیٹیوڈ سے. اٹ از پریکٹیکل، ناٹ تھیوریٹیکل. ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدارات، نرمی اختیار کرنا، کمپرومائز کرنا، پولائٹنس اختیار کرنا، فلیکسیبل بننا، کبھی اپنے صحیح موقف کو بیان نہیں کرنا، حالات اور سرکمٹینسز کو دیکھنا. کیا یہاں پہ بات بولنا صحیح ہے کیا؟ ایک حدیث ذکر یاد آ گئی، ایسے بول کے چلے جاتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا، کیا بول کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ جو ہے نا، کعبۃ اللہ اس کے اصل فاؤنڈیشن پہ نہیں ہے. فلڈ آنے کی وجہ سے اب کعبۃ اللہ کا جو حتیم کا جو یہ ہے فاؤنڈیشن ہے، وہ بھی اصل میں ملا ہوا ہے. اللہ کے نبی سے کس نے ریکویسٹ کیا؟ عائشہ رضی اللہ کے نبی آپ تو ابھی تو پاور میں ہے، مدینہ میں پاور میں ہے، مدینہ ون کیے نا، اس کو ڈیمولش کر کے واپس اصل فاؤنڈیشن پہ لے کے آؤ نا. اللہ کے نبی نے کیا بولا؟ نہیں، میں نہیں کرتا ایسا. بھلے سے اچھا کام ہے، بھلے سے ضروری کام ہے، ریکمینڈیبل کام ہے، میں کر بھی سکتا ہوں، میرے پاس پاور بھی ہے، لیکن مکہ کے لوگ جو ابھی اسلام قبول کرے یا جو مسلمانوں کی جو دشمن ہے، اس کا غلط میننگ لیں گے. بولیں گے دیکھو ابھی نیا دین لے کے آیا، ابھی کعبہ کو بھی توڑ دیا. دیکھو یہ فتنے سے بچنے کے لیے ایک جائز اور صحیح کام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، رک گئے. ابھی تک ایسا ہی. پیارے بھائیو، ہمیں یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہندوستانی مسلمانوں کو جب تک نہیں آئے گا تب تک ہم بہت کمزوری میں رہیں گے، بہت ہی ویک پوزیشن میں رہیں گے. ہم لوگ، ہمارے پاورز بہت ہی بکھرے ہوئے رہیں گے. ہم کو یونائٹ ہونا ہے، ہمیں جمع ہونا ہے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے آنے والے جنریشن کے لیے. اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر ہمیں حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. کامن ایک سمجھیے فنڈامنٹل ایک رول بتایا، ادعو الی سبیل ربک، دین کے طرف بلاؤ، دین کے بارے میں بتاؤ لوگوں کو. کیسے؟ اچھے انداز سے، نرم انداز سے، ڈپلومیٹک انداز سے، کنونسنگ انداز سے، سچویشن کو سمجھتے ہوئے. حکمہ بالحکمہ، سچویشن کو سمجھو، کہاں پہ کون بات کرے گا، کتنا بات کرے گا، کون سی بات کرے گا، کب کرے گا. ہر آدمی ہر جگہ پر ہر موضوع پر بات نہیں کر سکتا.
یہ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے، چاہے ہمارے فیملی کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہمارے کنٹری کا معاملہ ہو، یہ وزڈم بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ آخر میں ایک دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اس میں سب سے بڑا کروشیل رول میرا ہے، یعنی علماء کا ہے، ہم جیسے طلبۃ العلم کا ہے، ہم جیسے طلبۃ العلم، میں تو طالب علم ہوں، علماء ہمارے جو بڑے بڑے علماء الحمدللہ انہوں نے کام کیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا دور دور جانے کی بات ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کے اندر جنگ آزادی میں، ہندوستان کو آزادی دلانے میں سارے مسلمانوں نے مل کے کام کیا کہ نہیں کیا؟ اہل الحدیث نے کام کیا، دیوبندیوں نے کام کیا، ہر مسلک کے لوگوں نے، اپنے علماء نے اور ان کے عوام نے قربانیاں دیا کہ نہیں دیا؟ کامن منیمم ایشوز تھا، ہمارے ملک کو دشمنوں سے واپس لینے کا مسئلہ تھا۔ اور ایک مثال دوں میں، کامن منیمم بہت بڑے چیلنج کو سارے مسلمانوں نے مل کر ختم نبوت، قادیانیت کا جو فتنہ تھا، سب لوگوں نے مل کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر ان سے ڈیبیٹ کیا، ان کو ہرا دیا، ان کے ادلہ کا جواب دیا، ان کے خلاف قانونی کارروائی کیا، ان کا بائیکاٹ کیا۔ ہر مسلک کے لوگوں کا رول ہے، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ دیوبند ہو، چاہے وہ بریلوی کا طبقہ ہو، ایون اہل الحدیث تو الحمدللہ ہمیشہ آگے رہے پہلے والے۔ لیکن اب کیا اہل الحدیث، یہ جو کامن منیمم جو ایشوز ہیں، جو کنٹری کے جو ایشوز ہیں، جو ملکی جو ایشوز ہیں، میرے علم کے مطابق ہم سب سے پیچھے، مجھے یہاں کی حالت نہیں معلوم، لیکن جو میں اوورآل جو دلی سے لے کر ہمارے کرناٹک کی حالت میں دیکھ رہا ہوں، کامن منیمم ایشوز کے لیے آؤ بھائی، اوپنلی میں نے تقریروں میں سنا ہے، ڈائلاگ میں سنا ہے، ہم نہیں ملتے بھائی، وہ بدعتی لوگ، ان سے ہماری نہیں جمتی، یا وہ جماعت میں، وہ فرنٹ میں، یا وہ آرگنائزیشن میں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں۔ بھائی آپ کو آپ کی دعوت دو، آپ جا کر اپنا مسلک پھیلاؤ، اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھو، لیکن کامن منیمم ایشوز کے لیے، مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو باقی رکھنے کے لیے، مسلمانوں کے رائٹس کو لینے کے لیے سارے مسلمانوں کا ایک جٹ ہونا یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ اس میں علماء کا بہت بڑا رول ہے۔ اب علماء کیسے کام کریں اس میں علماء کو تو نہیں بول سکتا، لیکن میں اپنے آپ کو بولتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے اس میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ علماء کو میں نصیحت کروں، البتہ میں اپنے آپ کو یہ بولتا ہوں، اگر میں کہیں جاؤں، جیسے میں چنئی آیا، میں چنئی آنے سے بولا کہ یار میں اہل الحدیث ہوں، آپ لوگ بلا رہے ہیں ماشاءاللہ اہل الحدیث ہیں، ٹھیک ہے، میرے سارے پروگرام، میکسیمم پروگرام اہل الحدیث کے بیچ میں ہوں گے، کامن سینس ہے، یا دوسرے لوگ ہم کو پرمیشن نہیں دیتے، یا تو جو ہے وہ سیٹ نہیں ہوتا، کامن تھنگ ہے، نہ ہم ان کو برداشت کرتے نہ وہ ہم کو برداشت کرتے ہیں، اس میں کوئی چھپانے کی بات ہے کیا؟ چھپانے کی بات ہے، اس کے اندر گھما پھرا کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کامن سینس۔ لیکن میں نے گزارش کیا میرے بھائیوں سے کہ بھائی کامن منیمم جو کچھ ایشوز پر ہمیں آپس میں مل کے کام کرنا ہے، کچھ ٹاپک میرے سب کے لیے رکھو، صرف سلفیوں کے لیے مت رکھو۔ آج صبح میں کاؤنسلنگ میں بیٹھے تھے، تقریباً 10 سے 15 فیملیز کو ہم لوگوں نے کاؤنسلنگ کیا، الگ الگ مسلک، الگ الگ جماعت، مجھے نہیں معلوم کون سی جماعت کے ہیں وہ لوگ، ہم نے پوچھا بھی نہیں کسی سے۔ آپ نے پوچھا کیا؟ فارم میں کوئی ہم نے لکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں چھوڑا تھا کون سا مسلک ہے تمہارا بول کر، سب لوگ آئے، ہر مسلک کے لوگ آئے، اس کے اندر فائدہ اٹھا کے چلے گئے۔ یہ جو فضا، یہ ماحول، یہ جو ہے ایٹماسفیئر ہم نے بننا ہے، اور علماء اکرام، میں تو چھوٹا ادنا میں سپاہی ہوں دین کا، بس ایک دم سے میں طالب علم ہوں۔ ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام جب ادھر آئیں، جیسے اصغر علی امام مہدی، شیخ عبدالسلام صلاح الدین، شیخ انیس الرحمن، جب باہر جاتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے معلوم ہے؟ کامن منیمم ایشوز کے لیے اس علاقے کے سارے مسلک کے لوگوں کو، علماء کو، انٹلیکچوئلز کو، ذمہ داروں کو، صدر سیکرٹریوں کو بلانا۔ ہماری ایک بیٹھک ہے جہاں پر ہم لوگ
ہمارے کامن ایشوز کے بارے میں، سوشل کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، چیلنجز کے بارے میں، کیا کیا سوشلی ہمارے لیے ہرڈلس ہیں، موانع کیا ہیں، تحدیات کیا ہیں. چلو چائے پہ چرچا، آ جاؤ بھائی، سب لوگ آ جاؤ. کیونکہ دشمن جب مارتا ہے نا، یہ حنفی، شافعی، تبلیغی، جماعت اسلامی، تبلیغ اور اہل الحدیث کو دیکھ کے نہیں مارتا ہے، سب کو ایک ساتھ شوق دیتا ہے. اور بھائی ہم کامن منیمم ایشوز کے لیے سارے مسلمان میں، جب ہمارا عالم جائے اہل الحدیث کا، اس علاقے کے اہل الحدیث سلفیوں کے لیے تو پروگرام کرتے ہی ہیں، غیر سلفیوں کے لیے بھی ایک پروگرام، ایک جو ہے محفل، ایک مجلس، ایک جو ہے آپس میں بیٹھنا، ایک بیٹھک لازم ہے. یہ کلچر عام ہونا ضروری ہے میرے بھائیوں. دیکھیے یہ کلچر عام ہونا ضروری ہے. واللہ اس کے اندر کتاب و سنت کی ترویج ہے. ایک بات یاد رکھیے، لوگ ہم کو سمجھیں گے، ہمارے بارے میں، مسلک کے بارے میں، اہل الحدیث کے بارے میں جو گمان ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں گی. بھائی ہم تو بلانے کی تو دور کی بات ہے، ان کے پاس جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. علماء جائیں، میں دیکھا ہوں دوسری جماعتوں کو، میں نے دیکھا ہے، لیٹ می ٹیل اٹ دس، کہ بھائی دوسری جماعت کے علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب آتے ہیں ہمارے علاقوں میں، ہمیں بلاتے ہیں، ہمارے عالم آئے ہیں کامن منیمم ایشوز پہ بات کرنے کے لیے، آ جاؤ. میں تو جاتا ہوں اور الحمدللہ بہت زبردست وزڈم ملتا ہے، بہت زبردست وزڈم ملتا ہے. کیا چل رہا ہے انڈیا کے اندر، ہم ایک انٹائر مسلم امہ کیسے اس کے لیے کام کرنا ہے، اچھا پلاننگ ملتا ہے، آپس میں کوارڈینیشن ہوتا ہے. بہت سارے میٹر میں نان مسلم کو بلاتے ہیں ہم لوگ. ہمارے علماء کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی شہر میں جائیں، ہمارے جب بڑے بڑے علماء اکرام آئے، ان کے ساتھ کل جماعتی، کل مسلکی، غیر سلفی مسلک کے جتنے افراد، علماء، انٹلیکچوئلس، رائٹرز، اسپیکرز، خطبہ، مدرسین، معلمین کو انوائٹ کریں اور ان کے سامنے کامن منیمم ایشوز پر اپنی فکر کا اظہار کریں اور آپس میں ایک جٹ ہونے کا، اپنے عہد کی تجدید کریں، اپنے ایگریمنٹ کو رینوویٹ کریں، اپنے ایگریمنٹ کو کیا کریں، رینوویٹ کریں. ایک چیز یہ ہو گیا، یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت سلفیہ نے چنئی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ کلچر آپ عام کرو، کیونکہ ہمارے علماء یقیناً اس بات کے لائق ہیں کہ چار آدمیوں کے سامنے ان کو بات کرنا آتا ہے، قومی مسائل پر ان کی نظر ہے، ان کے پاس ہسٹری کا علم ہے، ان کے پاس سیاست کا علم ہے، ان کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، ان کے پاس اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، قواعد فقہیہ ہیں، مصلحتیں اور مفسدہ، کیا پروفیٹیبل ہے مسلمانوں کے لیے، کیا مسلمانوں کے لیے نان پروفیٹیبل ہے، لاس ہے. اس کا بہترین ایک تجزیہ، اسٹڈی ہمارے علماء کے پاس ہے. انٹروڈکشن کراؤ ہمارے علماء کو، بیٹھو ان کے ساتھ، یقیناً دیکھیے وہ آپ کا شکریہ ادا کر کے جائیں گے انشاءاللہ. وہ ہم نے ابھی تک نہیں کیا ہے، نہیں بولنے دیجیے گا، میں بالکل نہیں کیا ہے سلفیوں نے کام. اتنے بڑے بڑے علم کے پہاڑ ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ کام ہم نے نہیں کیا. دوسرا اور ایک جو کام ہے بحیثیت سلفی جماعت، اہل الحدیث، مسلک اہل حدیث، ہمارے تال میل اور بیٹھکیں، ملاقاتیں، انٹریکشنز، میٹنگز، چائے پہ چرچا غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی ہونا ہے، کامن منیمم ایشوز کے لیے، پیس اور پراسپرٹی اور ہارمنی اور بردرہڈ اور بھائی چارگی کو عام کرنے کے لیے. اور میں یہ بھی بولتا ہوں دوسرے دن پیپر میں ہیڈ لائن میں آنا چاہیے، فلاں بڑا عالم شیخ انیس الرحمان صاحب آئے اور علاقے کے غیر مسلم لیڈروں سے مل کر کے انڈین کانسٹیٹیوشن، انڈیا میں پیس، پراسپرٹی، دوستی، کانسٹیٹیوشن کے سلسلے میں اچھی بات کر کے چلے گئے. مائنڈ بدلے گا کیا نہیں؟ غیر مسلمانوں کو ہمارے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ غیر مسلم دوسروں کو مارنے والا ہے، دوسروں کو کاٹنے والا ہے، دوسروں کو دگا دینے والا ہے. بھائی میں بولوں گا تو فرق نہیں پڑے گا، جب ہمارے علماء بولیں گے نا، بڑے بڑے علماء جب یہ بات بولیں گے نا، دوستی کے لیے ہاتھ جب بڑھائیں گے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. قرآن کی آیت.
جو تم سے قتل نہیں کرتے, جو تم سے فائٹ نہیں کرتے, جو تمہارے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں, ان کے ساتھ احسان کرو, ان کے ساتھ بر کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ فرینڈشپ کرو, ان کے ساتھ گریٹیٹیوڈ ان کو دو. ان قرآن کی بیسک اور منیمم انفارمیشنز ہیں. میرے بھائی ایک بات کہہ کر کے میں بات فنش کر دوں. اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال آتا ہے اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ, کیونکہ اس کو اگر نہیں بیان کروں گا نا تو بات ادھوری رہ جائے گی. اب ایک سوال ہوتا ہے, ہر جماعت کے لوگوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے, لیکن بحیثیت سلفی میں اس بات کو رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی جب ہم ملیں گے جلیں گے, لوگوں سے سوشلائز ہو جائیں گے, تو پھر کیا بدعت کی, خرافات کی, سنت کی مخالفت کی, شرکیات کی جو تمیز ہے وہ ختم ہو جائے گی. لوگ بھی پھر سیم شرک کرنا, بدعت کرنا, وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح بولنا شروع کریں گے. بات صحیح ہے, بات اشکال صحیح اشکال ہے, یہ ڈر ہے جس کو بولتے ہیں نا حجر کرنا یا بائیکاٹ کرنا یا لمیٹڈ اپنے جو ہے دوسروں سے تعلقات رکھنا, یہ بھی ضروری ہے, لیکن دونوں میں بیلنس کرنا بھی تو ضروری ہے. وسطیت اسی کو تو بولتے ہیں. کن موضوعات پہ کون بات کرے گا, کیسے بات کرے گا, ہر آدمی بات نہیں کرے گا, ہر آدمی مجلسوں میں نہیں جائے گا. میں ہمیشہ بولتا ہوں جب اہل الحدیث جب کامن منیمم ایشوز کے لیے جب انٹریکشن کریں گے, جب دوسروں سے منگل ہوں گے, تو اپنے میں ایسے لوگوں کو وہ ذمہ داری دے دو جو عقیدے میں پکے ہوں, منہج میں پکے ہوں. ڈاؤٹ کلیئر؟ مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں وہی آتا ہے, کیونکہ ایکچولی کیا ہے, ہمارے پاس بات کرنے سے پہلے ڈاؤٹ پہلے آتا ہے اور ایک نیگیٹو تھاٹس وائبس جلدی آتے ہیں. کوئی بات نہیں میرے بھائیوں, یہ ڈسکشن میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم میں ایک مسجد میں بیٹھ کے کر رہا ہوں. لیٹ می ٹیل دس, اگر یہ قاعدہ اگر نہیں بیان کروں تو پھر یا تو غلط مس لیڈ ہو جائے گا یا تو پھر لوگ فتوے دینا شروع کریں گے آپ لوگ کے بارے میں, میرے بارے میں. اس لیے میں بتاتا ہوں کامن منیمم ایشوز میں سلفیوں کی جانب سے, اہل الحدیث کی جانب سے ریپریزنٹیشن کون کرے گا؟ وہ کرے گا جن کے پاس علم ہے, فقہ ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, حکمت ہے, رسوخ ہے عقیدے میں, فقہ میں. غصے والے نہیں ہیں جو لوگ, سمجھداری سے کام لیتے ہیں, دوسروں کے شکوک, دوسروں کے شبہات, دوسروں کے ڈاؤٹ میں بہہ کے جانے والے نہیں ہیں. معلوم پڑا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ سب کو لے جا کے بھر دو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ضرورت بھی نہیں ہے, یہ کوئی کرنے کا کام بھی نہیں ہے. ہمارے ریپریزنٹیٹرز ایسے ینگسٹر رہیں, ایسے علماء رہیں, ایسے علماء کی سرپرست رہیں جو اپنے تعلیمات میں, اپنے ٹیچنگز میں, اپنے منہج میں, اپنے تعلیمات میں پرفیکٹ رہیں. وقت پڑھنے پر کسی کو سمجھا کے آئیں, وقت پڑھنے پر اخلاق کے دائرے میں رہ کر ان کو جواب دے کر آئیں, ان کے ڈاؤٹ کو کلیئر کر کے آئیں. یہ بہت ضروری قاعدہ ہے جو میں نے آخر میں بیان کیا, کیونکہ افراط ایک دم سے سب کچھ ملا جانا یہ بھی غلط ہے, ایک دم سے دروازے بند کر کے بیٹھ جانا یہ بھی غلط ہے. سیم غلطی دونوں. بیچ کا راستہ, اعتدال کا راستہ, توسط کا راستہ, یہ سب سے اہم ہے اور اس میں ہماری دنیا اور آخرت کا نجات ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ, صحیح فقہ, صحیح انڈرسٹینڈنگ, حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمیں جستجو, ہم میں اخلاص, آپس میں اتحاد پیدا کرے. اور اس معاملے میں اگر ہم سے کچھ کمی, کچھ زیادتی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. طلبا ہیں ان کو ہر مہینے اٹینڈنس کا پرائز دیا جاتا ہے انشاءاللہ. پلیز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی لئن شکرتم لأزیدنکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق سے الحمدللہ یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد میں شیخ محترم کا بھی شکر گزار ہوں کہ شیخ نے اپنے قیمتی وقت کو ہمارے لیے صرف کیا اور مفید باتوں کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائی۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ نے جو بھی باتیں کہی ہیں ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں آئے ہوئے تمام سامعین کرام کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے وقت دیا اور شیخ کے بیانات سے مستفید ہوئے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محترم حاضرین، اس کے بعد ایک چھوٹا سا پروگرام ہے۔ مرکز الاول میں حفظ کے طلباء اسی طریقے سے پارٹ ٹائم کلاسز کے طلباء کو ہر مہینے اٹینڈنس کا پرائز دیا جاتا ہے، یعنی جو طلباء پورے مہینے کم سے کم لیو لیتے ہیں، ایبسنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہر مہینے پرائز دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ 3 طلباء ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ پرائز دیا جائے گا۔ میں وہ 3 طلباء کو بھی بلاتا ہوں، شیخ محترم کے ہاتھ میں دعا کر اپنا انعام حاصل کریں گے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ سب سے پہلے حفظ کے طالب علم عبد الباسط آئیں اور اپنا انعام شیخ محترم کے ہاتھ میں حاصل کریں۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، اللہ بارک اللہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ ان کے بعد اصل کلاس کے طالب علم خلیفۃ اللہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ اللہ بارک اللہ۔ ہاں دیکھو، ہاں دیکھو، سامنے دیکھو۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ ان کے بعد فجر کلاس کے طالب علم راحل بادشاہ ہیں اور اپنا انعام شیخ محترم کے ہاتھ میں حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ محترم حاضرین، ایک اہم اعلان سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ مرکز الاول میں ابھی فل ٹائم کی کلاسز شروع کیا گیا ہے جو صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک الحمدللہ جاری ہے۔ اس میں حفظ قرآن تجوید کے ساتھ ساتھ طلباء کو اردو اسی طریقے سے عربک بھی سکھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کلاسز میں بھی آپ بچوں کو